بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ فلاں سمندر کے کنارے جاؤ، سمندر کے اندر آپ کو ایک حیرت انگیز چیز نظر آئے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے وزیر اور جنوں کو ساتھ لے کر اس سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے ارد گرد دیکھا تو انہیں کوئی چیز نظر نہ آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا کہ سمندر کے اندر غوطہ لگا کر دیکھو، مجھے سمندر کے اندر کے حالات بتاؤ۔ جنہوں نے اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سمندر کی گہرائی تک ڈبکی لگائی۔ جنہوں نے سمندر سے باہر آ کر کہا کہ آقا، ہم نے سمندر کی تہہ میں کچھ نہیں نظر آیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کے دوسرے گروپ سے کہا کہ اب تم غوطہ لگا کر دیکھو کہ سمندر کے اندر کون سی حیرت انگیز چیز ہے۔ دوسرے گروپ نے بھی آ کے کہا کہ ہمیں سمندر میں کچھ نظر نہیں آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر آصف بن برقیہ سے فرمایا، اب تم غوطہ لگا کر سمندر کے اندر کے حالات معلوم کر کے مجھے اطلاع دو۔ وزیر نے غوطہ لگا کر سمندر کی تہہ پر نظر ماری تو اس کو ایک نور سے بنا ہوا ایک گنبد نظر آیا۔ وزیر نے وہ گنبد سمندر سے باہر نکالا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیش کیا۔ وہ گنبد 4 دروازوں پر مشتمل تھا اور اس کے چاروں دروازے اس طرح سے بنے تھے کہ ایک یاقوت کا، دوسرا موتیوں کا، تیسرا ہیرے اور چوتھا سبز زمرد کا بنا تھا۔ یہ گنبد سمندر کی انتہائی گہرائی میں ہونے کے باوجود بھی خشک تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان اس گنبد کے اندر نماز ادا کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے دروازہ کھولا اور اس گنبد میں داخل ہوئے اور اس سے فرمایا، اے اللہ کے بندے، آپ کو کس نے اس میں داخل کیا؟ اس بندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میرا باپ اپاہج تھا، میری ماں آنکھوں سے اندھی تھی۔ میں نے اپنے والدین کی 70 سال خدمت کی۔ جب میری ماں فوت ہونے لگی تو میری ماں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میرے بیٹے کو نیک اور پرہیزگار بنا دے تاکہ وہ اپنی ساری زندگی تیری اطاعت و عبادت میں گزارے۔ جب میرا باپ فوت ہونے لگا تو اس نے بھی میرے لیے دعا کی کہ اے اللہ، میرے بیٹے کو عبادت کرنے کے لیے ایسی جگہ عطا فرما جہاں شیطان کا داخلہ ناممکن ہو۔ جب میں اپنے والد کو دفنا کر سمندر کے ساحل کی طرف آیا تو مجھے یہاں ایک چھوٹا سا خوبصورت گنبد نظر آیا۔ میں اس کے اندر داخل ہوا تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا جس نے یہ نوری گنبد سمندر میں اتار دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جوان سے پوچھا، کس پیغمبر کے دور میں آپ یہاں آئے تھے؟ اس نوجوان نے بتایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا یہاں ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حساب لگایا کہ اس نوجوان کو یہاں 2000 سال گزر چکے ہیں، لیکن یہ بندہ ابھی بھی جوان نظر آ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس نوجوان سے دریافت کیا، تم اس گنبد کے اندر کیا کھاتے اور کیا پیتے ہو؟ اس بندے نے جواب دیا، میرے پاس ایک سبز رنگ کا پرندہ اپنے منہ میں زرد رنگ کی کوئی چیز لے کر حاضر ہوتا ہے جس کا سائز انسانی دماغ کے برابر ہوتا ہے۔ وہ چیز بہت مزے کی ہوتی ہے، اس میں طرح طرح کا مزہ آتا ہے، میں اس کو کھا کر اپنی بھوک اور پیاس مٹاتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس نوجوان سے دریافت کیا، کیا تم ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہو یا سمندر میں ہی رہنا چاہتے ہو؟ اس نے جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، مجھے سمندر کے اندر ہی رہنا ہے۔ اس جواب کو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر سے حکم دیا کہ اس گنبد کو وہاں ہی چھوڑاؤ جہاں سے تم نے اسے اٹھایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے بعد اس بندے کو وہاں ہی پہنچا دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، لوگوں دیکھو، والدین کی دعا کا کتنا اثر ہوتا ہے کہ ہم سب کو اللہ اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ حضرت سیدنا مولا علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، 7 ایسے لوگ ہیں جب تم ان کو دفناؤ گے تو ان کے رخ قبلے کی طرف سے موڑ دیے جائیں گے۔ نمبر 1، شراب کا کاروبار کرنے والا اور شرابی کا رخ قبلے سے موڑ دیا جاتا ہے۔ ایک روایت اس طرح سے ہے کہ شراب کا کاروبار کرنے والے کا گناہ بتوں کی پوجا کرنے والوں کے گناہ کے برابر ہے۔ شرابی کی جب موت ہوتی ہے تو اس کی زبان پر کبھی کلمہ جاری نہیں ہوتا، شرابی پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ نمبر 2، ایسا انسان جو انسانی جسم کے اعضاء کو نکال کر فروخت کرتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی، قبر میں اس کا رخ قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، جھوٹی گواہی دینے والا۔ نمبر 4، سود کا کاروبار کرنے والے کی آخرت اور دنیا تباہ ہو جاتی ہے۔ سود پر پیسے لے کر کھانے والے کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ سود کا کاروبار کرنے والے کے گناہ 70 درجے ہیں، ان میں سے سب سے نچلے والے درجے کا گناہ ماں کے ساتھ زنا کرنے والے کے ساتھ برابر ہے۔ جب سود خور مرتا ہے تو اس کا رخ بھی قبلہ سے موڑ دیا جاتا ہے۔ نمبر 5، میت کو دیکھ کر کپڑے پھاڑنا اور چیخو پکار کرنا کہ دور دراز تک آواز جائے، ایسے انسان کا رخ بھی مرنے کے بعد قبلہ کی طرف سے پھیر دیا جاتا ہے۔ نمبر 6، جو انسان اپنے مال کو جمع کرتا ہے، مثلا انسانوں کی خوراک اور جانوروں کے چارہ وغیرہ، ایسے انسان کا رخ قبلہ سے موڑ دیا جاتا ہے۔ شریعت ایسے مال کو جمع کرنے سے سخت منع کرتی ہے۔ رسول اللہ کا فرمان عالی شان ہے کہ جس بندے نے 40 دن تک ذخیرہ اندوزی کی تو اللہ پاک ایسے بندے کو 40,000 سال تک جہنم کی آگ میں جلائے گا۔
ایسے لوگوں کا رخ بھی قبر میں قبلہ کی طرف سے موڑ دیا جاتا ہے۔ نمبر 7، ایسا شخص جس سے اس کے والدین ڈرنے لگ جائیں تو موت کے بعد اس کا چہرہ بھی قبر میں قبلہ کی طرف سے پھیر دیا جاتا ہے۔